الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد میں موجود ہیں۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، ربیع الاول کی پر نور ساعتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کے تصدق سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گزرے ہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ہماری نسلوں کی، آنے والے نسلوں کی ایمان کی، دین کی، دنیا کی حفاظت فرمائے۔ اللہ خیر کے کام کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، برائی سے ہمیں خود بھی بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اپنے اعزاء اقرباء بالخصوص اولادوں کو برائی سے بچنے کی توفیق، تلقین اور ہمت نصیب فرمائے۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ وہ دانا السبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ماہ ربیع النور ربیع الاول کی بابرکت ساعات ہیں۔ ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکار جمیلہ سے اپنے مشام جاں کو معطر اور منور کر رہے ہیں۔ میلاد النبی علیہ الصلاۃ والسلام، سیرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محافل ہر طرف جاری اور ساری ہیں، اور ایک عجیب نکہت، رنگ و بو، مسرت، شادمانی، دلی اور روحانی سرور کی کیفیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمارے وجود میں، ہمارے انگ انگ میں، ہماری سانسوں میں، ہماری سماعتوں میں، ہماری بصارتوں میں، ہمارے جو سوچیں ہیں ان میں ایسے راسخ اور پختہ کر دے کہ کبھی یہ نکل نہ سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور اطاعت کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
قیامت کے دن بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لواء الحمد کے تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد مناتا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں، سورہ الحمد سے لے کر کے سورہ الناس تک، یہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی انسانیت کے اوپر جو کرم نوازی ہے، ساری اس کی داستان ہے۔ قرآن جو ہے سب سے زیادہ محبوب خدا کا تذکرہ کرتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شایان شان تذکرہ کرنا قرآن مجید کے ذریعے سے، یہ سب سے افضل صورت ہوتی ہے میلاد النبی علیہ الصلاۃ والسلام منانے کی۔ تو میں نے جو آج قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، وہ آیت کریمہ یہ بات نہیں بتاتی کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں کرتی، اور یہ تذکرے کا محل ہی نہیں ہے۔ اہل محبت جو ہیں وہ محبت کے لیے کسی چیز کی دلیل طلب نہیں کرتے۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کی ذات کے ساتھ آپ کو الفت، انسیت ہو جاتی ہے، تو آپ کو دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ محبت خود جو ہے تذکرے کر رہی ہوتی ہے، وہ محبت کی خوشبوئیں جو ہیں نا وہ خود پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ بھئی کسی شخص سے آپ کو انسیت ہو جائے، کوئی بندہ آپ کو اچھا لگنے لگے، تو آپ پھر کسی دوسرے کی بات مانتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا نہیں اچھا؟ آپ کا دل خود کہتا ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے، آپ اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے جب دنیا میں کوئی خیر کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ خیر کوئی کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھلائی کر رہا ہو، کوئی ہماری اچھائی بیان کر رہا ہو، ہمیں عزتیں دے رہا ہو، تو کوئی بے وقوف شخص ہی ہوگا جو اس شخص کی قدر نہ کرے۔ اہل عزت، دانش والے، عقل والے، شعور والے سارے لوگ کہیں گے کہ یہ تو محسن ہے میرا، یہ میرے لیے خیر کا باعث شخص ہے۔ تو یہ قرآن جو ہمیں درس دیتا ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی الفت کا، محبت کا، اطاعت کا، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے اظہار کے لیے کسی اور دلیل کی، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور عرب کہتے ہیں کہ محبت انسان کو جو ہے وہ یوما و یسم کے لفظ آتے ہیں کہ انسان کو محبت، جب شدید قسم کی کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کو سمم بکمن یعنی اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ عشاق کے اگر کبھی آپ تذکرے سنیں جن کو محبتیں ہوئی ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے تھے، اپنی عزتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے۔ تو یہ تو دنیاوی محبتوں کی بات ہے۔ تو اس ذات سے محبت کرنا جس کے ساتھ محبت کرنے سے انسان کی اپنی عزتوں میں اضافہ ہو جائے، اس سے بڑی بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات سے محبت، الفت، آپ کی اطاعت، آپ کے ساتھ تعلق جوڑنا، آپ کی ذات گرامی پر کثرت سے درود بھیجنا، اپنے آپ کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا اور آپ کے وسیلہ سے رب سے مانگنا، یہ ساری محبت کی داستانیں ہیں۔ جن کے دل انشراح صدر ہو چکی ہوتی ہے، جن کے دل پاکیزہ یا پاکیزگی کی طرف میلان رکھتے ہیں، ان کو کسی چیز میں ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اللہ کی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے لیے سب سے افضل اور ارفع صورت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کی کیا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکر کریں کہ اللہ کو اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت تھی، کہ اس ذات کو جو انسانیت کو، پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور نیابت الہی کا افضل البشر، سب سے بہترین نمونہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تھی، تو اس کی ذات کا تذکر قرآن کیسے کرتا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید نے جب بھی نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک تذکرہ آیا ہے اور ہر صفحے پر آتا ہے، ہمیشہ سے بڑی عزتوں والے لفظ استعمال کیے ہیں، بڑے خوبصورت پرشکو ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ قرآن کے سارے الفاظ ہی
افضل و عارفہ ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکار جمیل ہوتا ہے تو اس کی شان ہی الگ ہو جاتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب دیکھیے اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے، ساری جہانوں کے لیے آپ کی ذات کو رحمت بنا دی۔ اس سے بڑی کسی کی تعریف آپ کر سکتے ہیں؟ ہم کسی محدود لیول پر ہی کسی کی تعریف کر سکتے ہیں نا۔ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی مسکراہٹ بڑی خوبصورت ہے، کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بڑے سخی ہیں، کسی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بڑی ایک سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ کچھ اچھے دوست ہوں گے، ان کے ساتھ آپ فری ہو کر بھی بات کر سکتے ہیں کسی ایک خاص لیول پر۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، چھوٹی بات نہیں، آپ پوری کائنات، پورے زمانوں، پوری مخلوقات، سارے عالموں کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ اور رحمت جو ہوتی ہے یہ عام چیز نہیں ہوتی، یہ شامل ہوتی ہے زندگی کے جتنے بھی ہمارے افعال ہوتے ہیں، جتنے بھی ہماری زندگی کے کام ہیں، جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں، سب کو احاطہ کیے ہوئے جو چیز ہوتی ہے اس کو رحمت کہتے ہیں۔ بھئی اگر ایک شخص ہے، انسان کو کسی دوسرے کو کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، اس کو دولت دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، اس کا کوئی معاملہ اچھا کر دیتا ہے تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ لیکن دوسری ہی حالت میں وہی شخص اس بندے کو، کیونکہ اس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، گالی گلوچ شروع کر دے، اس کے لیے برے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دے، یا اس کی عزت میں کمی کر دے، تو کیا ہم اس کو اچھا شخص کہیں گے؟ ایک اعتبار سے وہ بندہ دوسرے کے لیے رحمت بنا ہوا ہے، لیکن دوسرے ہی اعتبار سے وہ بندہ اس شخص کے لیے زحمت بن گیا ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، دکھ دے رہا ہے۔ تو جو ہمارے انسانی رویے ہوتے ہیں، ہمارے انسانی معاملات ہوتے ہیں، یہ مل جل کے مکس کر کے اسی طرح کی ایک صورت بناتے ہیں۔ کسی ایک اینگل سے ہم کسی کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اسی شخص کے ساتھ کسی دوسرے اعتبار سے ہم اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ کسی فرد کے ساتھ، کسی سسٹم کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ کچھ اعتبار سے ہم اچھے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے اعتبار سے ہم اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ تو رحمت کا جو کمپلیٹ تصور ہے، رحمت کا مکمل تصور تب ہی ہو پاتا ہے کہ ہر اعتبار سے آپ کسی کے لیے اچھے ہوں۔ تو رب اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، رب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کی بعثت، آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش، آپ کو جو بھیجا گیا ہے، بھیجا تبھی گیا ہے نا کہ پہلے ولادت ہوئی ہے، تو ولادت کے بعد آپ کی تخلیق، آپ کی بعثت، یہ ساری کی ساری صرف انسانوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین۔ عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، جمع کا مطلب ہے سارے عالم، ماضی، حال، مستقبل، جمادات، نباتات، انس، جن، جو کچھ بھی ہے، سب کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کیا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ اور رحمت شمولی، رحمت شمولی کا مطلب ہر اینگل سے، ہر اعتبار سے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ تو جو رب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رتبہ دے رہا ہے، وہ مقام دے رہا ہے جس کا انسانیت، ہماری عقل، شعور تصور بھی نہیں کر سکتی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکار جمیل میں کچھ کمی کریں، کوئی نقص کریں۔ اپنے وجود، اپنے دماغوں کے اندر نقص ہوگا تو انسان نقص تلاش کرے گا۔ اگر اپنے وجود، دماغ، سوچ، فکر، اپنی ذات کے اندر اچھائی، خیر ہے، رب کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو القابات ہیں، انہی کو بندہ جان جائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کسی اعتبار سے کوئی بھی کمی نہیں کر سکتا۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے بعد آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے زیادہ افضل ہے، زیادہ عرفہ ہے، یعنی آپ کے درجات مسلسل بلند ہو رہے ہیں۔ اور اس کی عملی صورت کیا ہے؟ اس کی عملی صورت آپ دیکھیے کہ یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے، یہ ایسٹ سے طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور مشرق جو ہے مشرق اقصیٰ، یعنی فار ایسٹ جس کو کہتے ہیں،
اس میں آ جاتا ہے جاپان، اور جاپان کے ساتھ شاید نیوزی لینڈ کا کچھ حصہ بھی آگے سے اس طرح مل جاتا ہے۔ جب وہاں سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، شدید برف باری ہو، جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کی عزتوں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کی درجات کی بلندی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے آرام دہ بستروں میں چھپے ہوئے لوگ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس بندے کو صبح کے وقت اپنا بستر اچھا نہیں لگتا؟ اس وقت جب نیند بھی میٹھی ہو، سخت سردی ہو، برف باری ہو رہی ہو، پھر بھی اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے اٹھتے ہیں، اٹھ کر مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی نماز میں درود و سلام بھیجتے ہیں، تو کیا آپ کا ذکر عرفہ اور اعلیٰ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ سورج کے ساتھ صرف چلنا شروع کر دیں، اس کے بعد سورج جہاں جہاں، جس بستی، جس قریے، جس گاؤں، جس ملک کے اندر آتا ہے، وہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھی پیش کیا جاتا ہے، آپ کا تذکار جمیل بھی شروع ہوتا ہے۔ جب دن آگے ڈھلتا جاتا ہے، فار ایسٹ سے پھر ایسٹ کی طرف آتا ہے، پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ کی طرف آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہی سورج مڈل ایسٹ سے جو ہے ہندوستان، پاکستان، ان سارے ایریاز میں وہاں کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں، اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور اس سورج کا سفر وہاں سے شروع ہوتا پھر یورپ میں آتا ہے، یورپ کے بعد پھر امریکہ میں جاتا ہے، امریکہ میں جب غروب ہوتا ہے اسی وقت وہی سورج کیا ہوتا ہے؟ جاپان میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے کا تسلسل، اور اس میں ایک خاص وقت کی لمٹ تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کی ذات بابرکات کے لیے تو کوئی لمٹ نہیں۔ سورج اسی طرح اپنے مدار میں 24 گھنٹے گھومتا رہتا ہے، ہر لمحہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہر آنے والا لمحہ، ہر لمحہ جو موجود ہے اور جو آ رہا ہے، آپ کی عزتوں میں، آپ کے تذکار جمیل میں، آپ کے امتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور ہر لمحے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی رسالت کا نعرہ اس کے کان میں آپ نے دے دیا جاتا ہے۔ اذان جب آپ اس میں دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ جب آپ کہتے ہیں، تو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہیں اس کو گواہ بنا دیتے ہیں کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، انہی کی رسالت کا گواہ ہے۔ اور یہ عمل سارے کا سارا جس وقت چلتا رہتا ہے، زندگی بھر یہ گواہی ہم دیتے رہتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ درود و سلام اگر پیش نہیں کریں گے تو ہماری نماز ہی نہیں قبول ہوتی، ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور یہی عمل جس وقت وہ بندہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کیا تلقین کی جاتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس وقت بندہ مر رہا ہو تو سنت یہ ہے کہ اس کو تلقین کریں، تو جنازہ تو بعد میں پڑھا جاتا ہے نا، تلقین کریں، اور تلقین کیا ہے؟ اس کو کلمہ شہادت پڑھیں، اور کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پھر اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بتانا پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں ہے یہ؟ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی ذات کے ساتھ جو ہے وابستگی، آپ کی ذات کے قریب کرنا انسانیت کو، یہی میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں جو میلاد النبی کو بحیثیت میلاد النبی کے ملا رہے ہوتے ہیں، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، ولادت باسعادت ہوئی،
وہ بھی میلاد النبی منا رہے ہیں، اور جو اس عمل سے انکاری ہیں وہ بھی میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام منا رہے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے اس وجہ سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد خود نہیں منایا مسلمانوں میں سے، تو وہ باقی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا؟ بھی پڑھ رہا ہے۔ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی کے مطابق اپنی طرز زندگی نہیں گزار رہا ہے؟ یہ ایک اور اینگل آپ سمجھ لیجئے۔ یہ جو افکار ہیں، جو سوچیں ہیں، جو فکر ہے، یہ ہمارے ذہنوں کی اختراع ہے نا۔ میں ایک چیز کو پسند کرتا ہوں، میں کسی ایک فقہی مسئلے سے اپنا مسئلہ جو ہے اختیار کر کے اپنی سوچ کے مطابق جہاں پر گنجائش ملتی ہے، جہاں پر فقہی رولنگ جو ہے فرائض پر نہیں، واجبات پر نہیں بلکہ مستحبات پر آتی ہے، تو اپنے مطابق ایک تجزیہ کرتا ہوں فقہا، اور دوسرا فقی دوسرا تجزیہ کرتا ہے، تو یہ مختلف تجزیے ہیں۔ چاہے یا نہ چاہے ہر بندہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کر رہا ہے، تو جو شخص بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی سنت کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، وہ در حقیقت میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام منا رہا ہوتا ہے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد بعثت ہوئی نا۔ اگر پیدائش نہیں کسی چیز کی، کسی شخص کی دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کے افکار جو ہیں بعد میں آتے ہیں۔ دین تو 40 سال کی عمر میں بعد میں آیا، تو جب پیدائش ہو گئی تو میلاد شروع ہو گیا۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت جو ہے، یہ درود و سلام جو ہم پیش کرتے ہیں، یہ ذات سے محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے فرشتوں کے ذریعے اور ہمیں حکم دے کر فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات دماغ میں آ ہی نہیں سکتی کہ کسی کی ذات سے انسان کو محبت نہ ہو اور صرف اس کی بات سے محبت ہو، یہ تصور ہی نہیں۔ کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہے تو بہت برا، فلاں فلاں بڑا برا ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ بات یہ ہے اس کی یہ ٹھیک ہے۔ ایسے کوئی کہے گا بھی نا تو وہ بات جو ہے اثر نہیں کرے گی۔ لیکن جو نبی اس پوری انسانیت کا نمائندہ نبی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر ہیں، جن کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، اور ان کو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں ان کے وہ تابع تھے، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت، اور ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہی ایمان کی نشانی ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے، یہی طرح کی کوئی بحث چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اتنی بھی بات کرے کہ محمد عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ کے کپڑوں پہ کوئی چیز لگی ہوئی تھی۔ یعنی میں آپ کے کپڑوں کی جو نسبت ہے اس کے ساتھ بھی کسی خرابی کی نسبت نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے، اس پہ شک نہیں کریں گے، تو پیغام پہ آپ کو شک نہیں ہوگا۔ کوئی فرد جو ہے اس وقت تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی بات کے اوپر جو ہے عمل نہیں کر سکتا جب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت نہ ہو۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت پوچھا گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ، کہ عمر آپ کو سب سے زیادہ اس کائنات میں کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی افکار اس طریقے سے، دین اس طریقے سے راسخ نہیں ہوا تھا۔ یہ جو ہم دین کی طرف آتے ہیں نا، آج بھی اگر انسان دین کی بات لرن کرنا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، تو افکار آہستہ آہستہ بنتے ہیں، کچھ نئی چیزیں آتی ہیں، اور اس کے بعد انسان کو کسی علم اور کسی فکر میں رسوخ نصیب ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ جو ہے نئی نئی گاڑی سیکھنے کا عمل شروع کرتا ہے تو 6-7 ماہ کے بعد جو ہے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ڈرائیونگ کر سکے۔ ہر چیز کا ایک ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کو چھوڑ کر باقی کائنات میں آپ سب سے زیادہ مجھے حبیب ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، جب تک میری ذات
یہاں بات کی بات نہیں تھی، ذات کی بات ہے، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کائنات میں اپنے والدین، اپنے بچوں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو سکوں، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات سوچی نہیں، اسی وقت کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی ذات مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو محمد عربی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت در حقیقت ہمارے ایمان کی تکمیل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت ہی آپ کی اطاعت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس میں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایا۔ یہ جو احسانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس موضوع پہ بات ہوگی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری ذات پر، اس کائنات پر، انسانوں پر، چرند پرند پر، درندوں پر، پوری مخلوقات پر، پہلی مخلوقات پر، آج کی مخلوقات پر، آنے والی مخلوقات پر کیا احسان ہے، اس بارے میں تفصیل سے اگلے جمعے انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج کی بات یہ ہے کہ جب تک ہماری ذات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی ساتھ محبت میں سرشار نہیں ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے رگ و پے میں سرایت نہیں کر جاتی، یقین مانیے دین کا اصل مزاج نہیں سمجھ آئے گا۔ اگر دین کا اصل مزاج سمجھنا ہے، اگر یہ سمجھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کیسا مسلمان ہوں اور میری زندگی کے مقاصد کیا ہیں، روٹی کپڑے اور مکان سے ہٹ کر زندگی کے مقاصد کیا ہیں، یہ جو جزوی ایک خاص وقت ہے اس دنیا میں زندگی کا، اس زندگی میں میں نے کرنا کیا ہے، تو آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت اور پھر آپ کی محبت کے ذریعے سے آپ کے مشن سے محبت کرنا ہوگی۔ اور جب آپ کی محبت آپ کے دل میں راسخ ہو جائے گی، آٹومیٹیکلی آپ کی مشن، آپ کی شریعت مطہرہ، آپ کی اطاعت اور سب چیزیں آپ کے دل میں آ جائیں گی، کیونکہ جو محبت کام کرا دیتی ہے نا، وہ باقی باتیں نہیں کراتی۔ جو نوجوان ہیں، جو بھی لوگ ہیں زندگی میں کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی چیز سے، کسی نہ کسی شخص سے، کسی نہ کسی سوچ فکر سے انسان کو محبت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ودیت کیا ہوا ہے، یعنی ہماری سرشت، ہماری فطرت میں ہے یہ جذبہ، اپنے کام سے، اپنی چیز سے، کسی فرد سے انسان کو محبت۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو بندہ اس کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یہی سب کچھ ہے، بندہ کہتا ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں۔ اولاد سے محبت، میاں بیوی کی محبت، نوجوانوں کی تو بہت ساری دیگر بھی محبتیں ہوتی ہیں، وہ اگر تابع ہو جائیں ہمارے دین کے تو اس میں بھی خیر اور برکت آ جائے گی۔ تو محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بنیادی فکر ہے جو میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا کرتی ہے، اور اسی فکر سے آگے پھر اطاعت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اسی محبت کی، عشق کی فکر سے آگے انسان کی جو ہے زندگی ایک روٹین بناتی ہے کہ اس نے خیر اور شر کے درمیان فرق کرنا ہے، کیونکہ وہ نبی ظلمات سے نکال کر خیر کی طرف، روشنی طرف لے کر آنے والا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وجود میں، ہمارے انگ انگ میں، ہمارے آنگن میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے دوست بھائی بہنوں میں، سب میں محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ بھر دے، اور اسی محبت سے کل قیامت کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔